اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ چھوٹے سے عمل سے فرشتوں کی دعاؤں کا اجر پائیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 70,000 سے زیادہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بالکل ایک واضح سی بات ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ ہمارا دین مکمل دین ہے۔ اس میں انفس و آفاق کے تمام جو حقائق ہیں ان کا بیان بھی ہے اور تمام مسائل کا حل بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں، ہر مرحلے میں، ہر گوشے میں بہت جس رسی کے ساتھ ہماری انتہائی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے۔ اب یہ دیکھیں، ان کو بھی اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آپ کا فرمان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان پر مسلمان کے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، نمبر 5 چھینک کا جواب دینا، متفق علیہ۔ اب یہ دیکھیں کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تو اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیوں کیا؟ دراصل ہمارا جو دین ہے نا، اس میں جو بھی احکامات ہیں، آپ اگر تھوڑا غور کریں نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایک نقطے کے اوپر، ایک ایک بات میں، ایک ایک حکم میں، ایک ایک ہدایت میں یقین کریں اتنا وزڈم ہے کہ کئی دفعہ انسان کی عقل اس کی رسائی نہیں کر سکتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بظاہر، لیکن اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ دیکھیں کہ جب یہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ سلام کا جواب دینا۔ اگر آپ کو کوئی سلام کرے تو سلام اتنی خوبصورت بات ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچی ہے، کہ جب بھی ہم ملتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام کیا ہے؟ کہ میری طرف سے تمہیں سلامتی پہنچے، یعنی میری جان سے، میری طرف سے تمہاری جان کو، تمہاری آبرو کو، تمہارے مال کو ہر طرح سے سلامتی ہے۔ ہم اسے دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ اب دوسرے ادیان کا، دوسرے لوگوں کا آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا چلن ہے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، یعنی وہ اس کو صرف کہتے ہیں نا، اسی وقت کے مطابق اس کو صرف فکس کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا کیا ہے کہ اس میں کتنی وسعت ہے نا، سلامتی چاہنا، ہر طرح کی سلامتی۔ ہم ایک خیر خواہی ہے اس میں نا، ایک خوبصورتی ہے، خیر خواہی ہے، ایک پیغام ہماری طرف سے جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایسے جواب دے دے کہ وعلیکم السلام، تو اس کے لیے اجر ہے، اور اگر کوئی کہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کے لیے اور اجر ہے، اور اگر کوئی کہے کہ وعلیکم السلام وبرکاتہ اللہ رب العالمین، تو اس کے لیے اور اجر ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نا یہ ساری چیزیں مطلب اجر کو بڑھانے کا بھی باعث ہے، نیکیوں کا بھی باعث ہے۔ سلام کریں لیکن ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں۔ اچھا، پھر ہے کہ مریض کی عیادت کرنا۔ یہ عیادت اور سلام، یہ آپ یہ یقین کریں، یہ علیحدہ سے ایک پورا ٹاپک ہے۔ سلام جو ہے یعنی سلامتی چاہنا، اللہ تعالیٰ کا نام بھی سلام ہے، سلامتی چاہنا، امن والے ہو جانا، امن کے پیغمبر بن جانا۔ پھر مریض کی عیادت، ظاہر لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی نہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے، لیکن اس میں بہت بڑی بات ہے۔ آپ جب کسی مریض کے پاس جاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں، تو اس کا دل بڑھ جاتا ہے، اس کو مرض میں کمی محسوس ہوتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو یہ عیادت اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے نا صبح کے وقت ایک مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، شام کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کافی اس میں روایات آتی ہیں، ایک بڑی لمبی مطلب روایت میں ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں بیمار تھا تو تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی، اگر تو میری بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں پاتا، میں بھوکا تھا تو تم نے میری بھوک کیوں نہ دور کی، تو تم مطلب مجھے وہاں پاتا۔ یعنی ایک طرح سے مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری تو یہ مطلب تو اللہ تعالیٰ ہے، تو خود کھلاتا ہے، تو ان چیزوں سے مبرہ ہے، بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تو ایسا کرتا تو میری رضا وہاں پاتا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ساری مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، یعنی اور اس کی یہ تمثیل گئی ہے کہ پوری
جو ہے نا مخلوق وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، ویسے نہیں ہے، نسبی کنبہ نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل اسی طرح سے عزیز ہے کہ جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد ہوتی ہے۔ حقیقی نہیں، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مناسبت دینا اور معنوں میں ہے، یہ ضرور ذہن میں رہے۔ پھر ہے جنازے کے ساتھ جانا، یعنی ہمارا جو دین ہے نا، اس میں یہ دیکھیں کتنی باریک بات ہے کہ زندہ رہتے ہوئے بھی انسانوں کے حقوق کا دھیان رکھنا ہے، پھر اگر انسان کچھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جانا، اس کو بڑے باوقار طریقے سے اس کو لحد میں اتارنا، تو اس کے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، کتنا بے شمار ان کو اس کا اجر ملتا ہے، یعنی انسان کے جو حقوق و فرائض جو ہے نا وہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ہے کہ دعوت قبول کرنا، کو کھانے کی دعوت ہو یا نیکی کی دعوت ہو، اس کو قبول کر لینا، اس کو اہمیت دینا۔ جو بھی اس طرح سے کوئی دعوت کرے گا تو اس کو پھر اپنی اہمیت کا احساس ہوگا کہ میں نے بلایا تھا خلوص کے ساتھ، تو یہ کیوں نہیں آئے، تو اس کو بھی احترام کرتا رہنا چاہیے۔ اب چھینک کا جواب دینا، اب ایک معمولی سی بات ہے کہ بندے کو چھینک آ گئی ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، تو اس میں بھی یعنی ثواب ہے اور اجر ہے۔ یہ کیوں ہے بھلا؟ یہ اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں ایسا انسان بنانا چاہتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کی شخصیت سے، اس کے طرز عمل سے، اس کے رویے سے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے مطلب ایک لفظ ہوتا ہے کہ اس کے وہار سے، یعنی اس کے رویے سے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کسی دوسرے انسان کو کوئی، ایک تو ہے کہ نقصان نہ پہنچے، دوسرا یہ ہے کہ دوسرے انسان کو امن کی، سلامتی کی، خیر خواہی کی اور اچھائی کی ایک طرح سے نوید ملے، اس کو اپنے مطلب زندگی میں یہ محسوس ہو کہ اس کے ارد گرد اچھے لوگ ہیں، وہ آسانیوں میں ہیں، اس کی زندگی میں آسانی ہے، ایک جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ اس کے لیے آسان ہے، کوآپریٹو ماحول ہے، بجائے یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے خول میں بند ہو کے رہ جائے، میں میرا بچہ، میری جاب اور میں کے مطابق زندگی گزار کے اور کھا پی کر اور بس نسل بڑھا کر تو اس دنیا سے چلے جائے۔ تو زندگی کا یہ مقصد تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ میں نے اس لیے انسان کو پیدا کیا تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، اور میں نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ میں تمہیں آزماؤں، اور یہ کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ تم میری عبادت کرو۔ تو عبادت میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں ایک بہت خوبصورت قول حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، رحمت للعالمین کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ تو اس کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا ہے کہ بے شک اے اللہ میں تجھ سے صحت و تندرستی، پاک دامنی، دیانت داری، خوش خلقی اور تقدیر پر راضی رہنا مانگتا ہوں۔ یہ وسیع موضوع ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو آپ ضرور اسٹڈی کریں۔ بظاہر یہ آسان لگتا ہے لیکن اتنا آسان ہے نہیں۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے جسے آیت بر بھی کہتے ہیں، اس کا آپ ضرور مطالعہ کریں، وہ آیت نمبر ہے 177۔ اس میں یہ سارے عقائد سے لے کر یہ سارے جو ہے نا معاملات ان کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، والدین کا دھیان رکھنا، عزیز و رشتہ داروں کا دھیان رکھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عقائد کا بھی بیان ہے، حقوق اللہ کا بھی بیان ہے، حقوق العباد کا بھی بیان ہے، اور زندگی کے معاملات کو ٹھیک طرح سے چلانے کی بھی رہنمائی دی گئی ہے۔ تو قرآن کو سامنے رکھنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھنا ہے۔ ہمیں ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہمیں ہمارے لیے ہمارا رسول کافی ہے، اور اس سے ادھر ادھر جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہمارا مکمل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور جب یہ بھروسہ ہوگا، یہ یقین ہوگا کہ ہمارے رب کا کلام سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کی بات سب سے اونچی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے عمل میں بھی بہتری آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں کریں، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام۔